دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک وعز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج بات کرتے ہیں عرفان قادر کی اور سپریم کورٹ کے بینچ کی، جس میں ظاہر ہے وہ ویل نون 4-5 بندے ہیں جو کسی بھی عام کیس میں، جس میں خاص طور پر مسلم لیگ نون یا جو بھی موجودہ کولیشن پارٹیز ہیں، ان کے جو بڑے ہیں لیڈرز، وہ جب کسی بھی کیس میں ان کا نام آئے تو یہ ان کے لیے مخصوص سپریم کورٹ ہے جی۔ تو اب بعض ججوں کے، یعنی وہی 4-5 جن کے سرگنا وہی بات ہیں کہ ثاقبت بندیال اور دوسرے اعجاز صاحب ہیں اور منیب اختر وغیرہ وغیرہ، تو وہ لوگ جو ہیں ان کے پیٹ میں خاصا درد ہے، اور وہ درد یہ ہے کہ دیکھیں نیب کے قوانین، یعنی نیب کے پاس جو ان لیڈروں کے کیسز ہیں، ایف آئی اے کے پاس ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ ابد تک جاری رہے، یعنی جسٹسز صاحبان جو ہیں، کیونکہ اس طرح ان کے نزدیک کرمنل سسٹم جو اسٹیٹ کا ہے وہ ایٹ سٹیک ہے۔ اب بندہ پوچھے ان سے کہ حضرت اس پر تو یعنی انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں جب ECL میں نام ڈالے گئے ہیں تو وہ کیوں امینڈ کیے گئے ہیں، یعنی رولز کو کیوں امینڈ کیا گیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ انہیں اس وقت کنفلکٹ آف انٹرسٹ یاد نہیں آیا جب انہی لوگوں کی جن کی زمین انوالو تھی، جہاں پر سوسائٹی ججوں کو پلاٹ وغیرہ الاٹ ہوئے، آپ کو یاد ہے اسلام آباد میں، تو جن لوگوں کو، جن ججوں کو پلاٹ الاٹ ہوئے یا ہونے تھے، یا جو اپلیکنٹس تھے، وہی ان جن کی زمین وہاں پر آئی تھی اور انہیں شکایات تھیں، وہی جج سنتے رہے جی۔ اب بھی کہیں کیس ہوگا، تو اس وقت کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے۔ اور جب خان صاحب یعنی اپنے مخالفین کے خلاف چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے جو ایون پارلیمنٹس کو یعنی اوور رول کر کے یا بائی پاس کر کے آرڈیننسز کے ذریعے اپنی مرضی کی امینڈمنٹس کرتے رہے تاکہ ان کے مخالفین ہمیشہ بیہائنڈ دی بارز رہیں، تو اس میں بھی کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں تھی۔ ان جج حضرات کے پیٹ میں کچھ درد نہیں ہوا۔ بہرحال یہ ہے کہ عرفان قادر صاحب، یعنی اصل میں آپ کو وہ نظم سنانا ایک چاہ رہا ہوں، لیکن یہ بات اس کے ساتھ کیونکہ اٹیچ ہے کہ عرفان قادر صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہومیوپیتھک قسم کے وکیل نہیں ہیں، وہ یہیں مینڈ نہیں کرتے، وہ سیدھی بات کرتے ہیں۔ تو عرفان قادر صاحب کیونکہ شہباز شریف کے وکیل تھے، تو یہ ملٹیپل چیزیں وہاں ڈسکس ہو رہی تھیں کہ ECL رولز میں امینڈمنٹ کیوں کی گئی ہے، یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، ان کے نام کیوں باہر نکالے گئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ جو نیب کو کہا گیا کہ تمہارا ریکارڈ جو ہے وہ کہیں گم نہ ہو جائے، پریزرو کریں۔ FIA کو کہا گیا، ان سے یہ کہا گیا کہ ان سے سرٹیفکیٹ لیے جائیں ان کے DGs سے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی یہ وہی نیب ہے جس کے متعلق خود سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ٹول ہے۔ یہ وہی FIA ہے جس کو روزانہ صبح شام سرزنش ہوتی ہے عدالتوں میں، انکلوڈنگ سپریم کورٹ۔ لیکن جب شہباز شریف کا، حمزہ شہباز کا، نواز شریف کا، مریم نواز کا یا پیپلز پارٹی کے لیڈرز کا نام آئے کسی کیس میں، تو پھر ان جج حضرات کو خاصی پریشانی ہے کہ کیوں وہ ہے ایسا۔ تو عرفان قادر صاحب کہہ رہے تھے، یعنی انہوں نے جو میڈیا سے بات کی تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جج صاحب کو جب میں نے یہ عرض کی کہ جب آپ آبزرویشن دیتے ہیں تو اصل میں 2 پارٹیاں ہیں سیاسی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی کنفلکٹ ہے، تو ایک پارٹی جو ہے وہ یعنی سپریم کورٹ جو ہے اس کے حق میں بیاسڈ ہے، تو سپریم کورٹ کو ان بیاسڈ ہونا چاہیے۔ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ 2 سیاسی جماعتوں کی جنگ ہے،
ایک کے ساتھ مضبوطی سے جج حضرات کھڑے ہیں اور انہیں کسی قسم کا آئین قانون کچھ نہیں کہتا، اور نہ ہی ان کے کلائنٹ کو. آپ نے دیکھا کہ یہ کنٹمپٹ آف کورٹ کا جو معاملہ ریسنٹ تھا، خود جج صاحب دلائل دیتے رہے، یعنی عمران خان اور پی ٹی آئی کے حق میں، کہ انہیں گویا یہ حق پہنچتا تھا کہ جلاؤ گراؤ کریں، آگ لگائیں، لا اینڈ آرڈر کو مینیپولیٹ کریں وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال یہ ایک نظم ہے، گویا یہ ایک شاعر کی نظر میں عرفان قادر نے جو بینچ سے خطاب کیا جی، تو وہ بینچ سے خطاب نہیں بلکہ استدعا کیا. ظاہر ہے جج حضرات ہیں، ہم تو عرضی کرتے ہیں، ہاں جی، تو وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. تو بہرحال وہ آپ کی خدمت پہ تازہ ترین ہے. ویسے جو آپ سے وعدہ تھا کسی نظم کا، وہ بھی لکھی ہوئی ہے، وہ اس سے پہلے اگرچہ تھی، لیکن اب میرا جی چاہ رہا ہے میں پہلے یہ سناؤں، وہ بعد میں سناؤں گا اس پروگرام کے بعد، پھر جب آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. تو جی آپ کی خدمت میں پیش ہے کہ عرفان قادر کا سپریم کورٹ کے بینچ سے استدعا، عرفان قادر کی، ایڈوکیٹ عرفان قادر کی سپریم کورٹ کے بینچ سے استدعا. تمہیں بتاؤ، تم ہی بتاؤ، تم ہی بتاؤ میں کیا تمہارا حال کروں، تم ہی بتاؤ میں کیا تمہارا حال کہوں، تم ہی بتاؤ میں کیا تمہارا حال کہوں، قاضی کہوں تمہیں یا دلال کہوں، تم ہی بتاؤ میں کیا تمہارا حال کہوں، قاضی کہوں تمہیں یا دلال کہوں، تم ہو مسند عدل پر بھیس بدل کر، تم ہو مسند عدل پر بھیس بدل کر، کہوں کیا گر نہ دجل کا کمال کہوں، تم ہو مسند عدل پر بھیس بدل کر، کہوں کیا گر نہ دجل کا کمال کہوں، تم ہی بتاؤ میں کیا تمہارا حال کہوں، قاضی کہوں تمہیں یا دلال کہوں. اور منصف بھی ہو کسی کے وکیل بھی، منصف بھی ہو کسی کے وکیل بھی، پھر میں جواب دوں یا سوال کہوں، منصف بھی ہو کسی کے وکیل بھی، پھر میں جواب دوں یا سوال کہوں، کینہ و بغض و مفاد پسند و ناپسند، کینہ و بغض و مفاد پسند و ناپسند، ان سے ساختہ تجھے ایک جال کہوں، کینہ و بغض و مفاد پسند و ناپسند، ان سے ساختہ تجھے ایک جال کہوں، تمہیں بتاؤ میں کیا تمہارا حال کہوں، قاضی کہوں تمہیں یا دلال کہوں. عداوت کسی سے کفالت کسی کی، عداوت کسی سے کفالت کسی کی، کسے حرام جانوں کسے حلال کہوں، عداوت کسی سے کفالت کسی کی، کسے حرام جانوں کسے حلال کہوں. منصف ہو کہ اہل ستم کے اعلی کار تم، منصف ہو کہ اہل ستم کے اعلی کار تم، کھلی حقیقت کو کیسے خیال کہوں، منصف ہو کہ اہل ستم کے اعلی کار تم، کھلی حقیقت کو کیسے خیال کہوں، تم ہی بتاؤ میں کیا تمہارا حال کہوں، قاضی کہوں تمہیں یا دلال کہوں. پتہ نہیں کیا ہو، پتہ نہیں کیا ہو کیوں کس لیے ہو تم، پتہ نہیں کیا ہو کیوں کس لیے ہو تم، معلوم ہے پر کیا میری مجال کہوں، پتہ نہیں کیا ہو کیوں کس لیے ہو تم، معلوم ہے پر کیا میری مجال کہوں. تمہیں بتاؤ میں کیا تمہارا حال کہوں، قاضی کہوں تمہیں یا دلال کہوں، تم ہو مسند عدل پر بھیس بدل کر، کہوں کیا گر نہ دجل کا کمال کہوں. منصف بھی ہو کسی کے وکیل بھی، پھر میں جواب دوں یا سوال کہوں، کینہ و بغض و مفاد پسند و ناپسند، ان سے ساختہ تجھے ایک جال کہوں. اور عداوت کسی سے کفالت کسی کی، کسے حرام جانوں کسے حلال کہوں. منصف ہو کہ اہل ستم کے اعلی کار تم، کھلی حقیقت کو کیسے خیال کہوں. پتہ نہیں کیا ہو کیوں کس لیے ہو تم، معلوم ہے پر کیا میری مجال کہوں. تم ہی بتاؤ میں کیا تمہارا حال کہوں، قاضی کہوں تمہیں یا دلال کہوں. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت لیتا ہوں جناب. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، اور ایک دن آئے
کہ یہ بڑے بڑی مسندوں پر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں یہ آئین و قانون کی پاسداری کریں، کسی بغض، کینہ، عداوت اور ذاتی مفاد اور ذاتی پسند ناپسند اور گروہ بندی اور گروہ سازی اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے کام نہ کریں۔ پاکستان پائندہ باد، عوام زندہ باد۔ خدا حافظ۔